آج کی ویڈیو میں ہم عثمانی سلطنت کے بانی سردار عثمان غازی سے سلطان عبدالحمید II تک کی بات کریں گے۔ ایک ایسی اسلامی سلطنت جو اس دنیا پہ نمودار ہونے کے ساتھ ہی ایشیا، یورپ اور افریقہ میں اتنی تیزی سے پھیلی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویورز، ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم سلطنت کو عروج دینے میں کن عثمانی سلاطین کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، اور پھر ایسے کیا واقعات ہوئے کہ یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ مرد مجاہد سلطان عبدالحمید II کو اس عظیم خلافت کو بچانے کے لیے کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ویورز، 13ویں صدی میں رومی سلجوقی سلطنت پہ منگولوں نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا تھا، جو کہ اپنے گورنرز کے ذریعے اس علاقے پہ حکومت کر رہے تھے۔ لیکن ان دور دراز علاقوں پہ منگولوں کی گرفت خاصی کمزور تھی اور انہیں کافی دشواریوں کا سامنا تھا۔ اگرچہ منگولوں کے سامنے سلجوقی سلطنت نے مکمل طور پہ ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ان علاقوں میں بسنے والے مختلف قبائلی سردار منگولوں سے لڑتے رہے، اور کچھ ہی عرصے میں ان قبائلی سرداروں نے سلجوقی رومی سلطنت کو 10 مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ان سرداروں میں کائی قبیلے کے سردار عثمان غازی بھی تھے، جنہوں نے سن 1299 میں اناطولیہ کے شمال مغربی حصے بیتھینیا یا سوگوت میں اپنی عثمانی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ عثمان نے اپنی زندگی میں ہی بازنطینی علاقے بلجک یعنی شہر اور انیگول فتح کر لیے تھے، جس وجہ سے اناطولیہ کی دوسری 9 ریاستیں عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے عثمانی سلطنت میں ضم ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن برسا کے طویل محاصرے کے دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے اور سن 1324 میں وفات پا گئے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اورحان نے اپنے بھائی علاؤالدین کو حکمرانی کرنے کی دعوت دی، لیکن علاؤالدین نے اپنے والد کی وصیت کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا اور اورحان غازی کے وزیر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ عثمانی فوج کو مضبوط کرنے میں بھی علاؤالدین کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ اورحان غازی نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی اپنے والد کی روایات کو برقرار رکھا اور کمزور بازنطینی علاقوں پہ حملے جاری رکھے، جس کی بدولت اورحان غازی نے برسا کے بعد ازنک، ازمت اور گیلی پولی کے اہم شہر بھی فتح کر لیے۔ سن 1357 میں اورحان غازی کے بڑے اور تجربہ کار بیٹے اور ممکنہ اگلے سلطان سلیمان پاشا شکار کے دوران انتقال کر گئے، تو اورحان غازی کے بعد ان کی جگہ ان کے چھوٹے بیٹے مراد I سلطنت کے تیسرے سلطان بنے، جو کہ اورحان غازی کی بیوی نیلوفر خاتون سے تھے۔ ان کے علاوہ اورحان غازی نے ایک بازنطینی شہزادی تھیروڈورا سے بھی شادی کی تھی۔ مراد I عثمانی سلطنت کو یورپ تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت اہم بازنطینی شہر ایڈریانوپل فتح کیا، اس کا نام ایڈرین رکھا اور اسے عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا، جو کہ قسطنطنیہ فتح ہونے تک سلطنت کا دارالخلافہ رہا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد نے سربیا اور بلغاریہ کے شہنشاہوں کو ٹیکس دینے پہ بھی مجبور کیا۔ مراد نے عثمانی سلطنت کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک صوبہ ایشین سائٹ پہ یعنی اناطولیہ میں، جبکہ دوسرا یورپ میں بلکان یا رومیلیا کا صوبہ تھا۔ سلطان مراد سن 1389 میں سربینز کے خلاف کوسوو کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ مراد I کے بعد ان کے بیٹے بایزید I سلطنت کے چوتھے سلطان بنے۔ بایزید نے سن 1396 میں بلغاریہ میں صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور عثمانی تاریخ میں پہلی دفعہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں انہیں یہ محاصرہ ترک کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر تیمور ایک بہت بڑی فوج لے کے انقرہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کے نتیجے میں انقرہ کے قریب دونوں فوجوں میں ایک خونخوار جنگ ہوئی، جس میں عثمانیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور ایک بدترین شکست ہوئی۔ سلطان بایزید کو تیمور نے قید کر لیا اور سن 1403 میں وہ اسی قید میں انتقال کر گئے۔ سلطان بایزید کی موت کے بعد ان کے 8 بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو اگلے 11 سال تک جاری رہی
اور سن 1413 میں محمد ون اس خانہ جنگی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور سلطنت کے 5ویں سلطان بنے، جس کے بعد سن 1421 میں اپنی موت تک وہ عثمانی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے، اسی لیے انہیں مغرب میں دی ریسٹورر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمد ون کے بعد سلطان مراد II عثمانیوں کے 6ٹھے سلطان بنے۔ عثمانی تاریخ میں ان کے 2 دور ملتے ہیں۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت نے اقتصادی طور پہ بہت ترقی کی اور تجارت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ اگر سلطان مراد اپنے سارے ریسورسز استعمال کرتے تو بآسانی یورپ پہ چڑھائی کر سکتے تھے۔ تاہم یورپ کی طرف فتوحات کرتے ہوئے سن 1444 میں سلطان مراد نے مشترکہ صلیبی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ سلطان مراد کے بعد ان کے بیٹے محمد II عثمانیوں کے 7ویں سلطان بنے۔ سن 1451 میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی سلطان نے اپنی نیوی اور توپ خانے کو مضبوط کرنا شروع کیا، جس کا مقصد بازنطینی دارالخلافے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنا تھا۔ چنانچہ سن 1453 میں 21 سال کی عمر میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ چونکہ یہ شہر سن 330 سے بازنطینیوں کا دارالخلافہ تھا، تو اس شہر کو فتح کر کے سلطان محمد نے بازنطینی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد قسطنطنیہ کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالخلافہ بنا دیا گیا اور سلطان کو محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد کے بعد ان کے بیٹے بایزید II عثمانی سلطنت کے 8ویں سلطان بنے۔ ان کے دور میں سن 1492 میں جب عیسائیوں نے 800 سال بعد اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس نئی حکومت نے وہاں بسنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ سلطان بایزید II نے ان یہودی اور مسلمان مہاجرین کو عثمانی سلطنت میں پناہ دی۔ بایزید کے بعد ان کے بیٹے سلیم I سلطنت کے 9ویں سلطان بنے، جنہوں نے محض 8 سال تک حکومت کی، لیکن ان 8 سالوں میں انہوں نے سلطنت کو اتنا وسیع کیا جتنا ان سے پہلے کسی سلطان نے نہ کیا تھا۔ سن 1516 اور 17 کے سالوں میں انہوں نے پوری مملوک سلطنت، جس میں مصر اور شام بھی شامل تھا، عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، جس کی بدولت نہ صرف مکہ اور مدینہ ان کے زیر کنٹرول آ گئے، بلکہ آخری عباسی خلیفہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی کچھ نشانیاں بھی حاصل کر لیں، اور عباسیوں کے بعد مسلم امت اور عثمانی سلطنت کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ سلیم I کی موت کے وقت عثمانی سلطنت 34 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ سلیم کی موت کے بعد ان کے بیٹے سلیمان I یا سلیمان دا میگنیفیسنٹ 10ویں سلطان اور دوسرے خلیفہ بنے۔ سلطان سلیمان عثمانی سلطنت پہ سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے سلطان تھے، جو تقریباً 46 سال تک سلطان اور خلیفہ رہے۔ سلطان سلیمان عثمانی سلطنت کی سرحدیں سینٹرل یورپ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی، جس کا رقبہ 3 براعظموں تک پھیل چکا تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنے حرم سے ایک خاتون حریم سلطان سے شادی کی، جو کہ بعد میں عثمانی سلطنت کی ایک طاقتور خاتون بن کے سامنے آئی۔ سلطان سلیمان کے بعد ان کے بیٹے سلیم II 11ویں سلطان بنے، جبکہ ان کی بیٹی مہرمہ کی شادی مشہور عثمانی وزیر رستم پاشا سے ہوئی۔ سلیم II کے دور میں ان کے وزیر محمد سوکولو اور ان کی بیوی نور بانو سلطان عثمانی سلطنت کے زیادہ تر فیصلے کیا کرتے تھے۔ ویورز، سلیم II کے دور سے ایک طرح سے عثمانیوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور اس دور سے لے کے سن 1656 تک کی عثمانی سلطنت کو سلطنت آف وومن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں سلطنت کے مختلف فیصلوں پہ سلطنت کی عورتوں کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ سلطان سلیم کے بعد ان کے بیٹے مراد III اگلے سلطان بنے، جن کے فیصلوں پہ پہلے ان کی ماں نور بانو اور پھر ان کی بیوی صفیہ سلطان کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ اس کے علاوہ گرینڈ وزیر محمد سوکولو بھی سلطنت کے کافی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دور میں سلطنت کو مغربی اور مشرقی بارڈرز پہ کئی جنگوں کا سامنا تھا، اور عثمانی ان محاذوں پہ کافی شکستوں سے دوچار تھے۔ سلطان مراد III کے بعد محمد III اگلے سلطان بنے، جن کے بارے میں سب سے مشہور یہ ہے کہ وہ اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر کے تخت پہ بیٹھے تھے۔ ان کے دور میں سلطنت کے فیصلے ان کی ماں صفیہ سلطان کیا کرتی تھی۔
سلطان محمد کے بعد ان کے بیٹے احمد ون 13 سال کی عمر میں 14ویں سلطان بنے، جن کے سارے فیصلے ان کی بیوی کوسیم سلطان کی طرف سے ہوتے تھے۔ ویورز، اس پوائنٹ تک عثمانی سلاطین میں تخت کی منتقلی بہت آسانی سے باپ سے بیٹے میں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر عثمانی سلطان کی موت کے بعد ان کے بیٹے آپس میں لڑا کرتے، مطلب ایک خانہ جنگی ہوا کرتی تھی، اور ان میں جو سب سے طاقتور بیٹا ہوتا وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر کے اگلا سلطان بن جاتا۔ لیکن سلطان احمد نے کوسیم کے مشورے سے یہ رواج ختم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بعد 15ویں سلطان انہی کے بھائی مصطفیٰ ون بنے، جنہیں سلطان احمد ون کے ایک بیٹے عثمان II نے بغاوت کر کے تخت سے ہٹا دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمان II بھی جینیسریز کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ سلطان عثمان II کے بعد سلطان احمد کے 2 اور بیٹے سلطان مراد IV اور سلطان ابراہیم 17ویں اور 18ویں سلطان بنے۔ ویورز، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ سلطان احمد کے تمام بیٹوں کے دور میں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، بلکہ کوسیم سلطان ہی سارے فیصلے کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد سلطان مراد IV سن 1638 میں بغداد فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں یہ سابقہ عباسی دارالخلافہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اگلے 3 سلطان سلطان ابراہیم کی 3 بیویوں سے تھے۔ سلطان محمد IV محض 6 سال کی عمر میں اگلے سلطان بنے، اور اس دور میں جب کوسیم سلطان نے سلطنت کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو سلطان کی ماں توران سلطان نے یہ بات ہرگز برداشت نہ کی اور کوسیم سلطان کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں عظیم عثمانی سلطنت اپنے زوال کی انتہا پہ تھی۔ عثمانی فوج مختلف محاذوں پہ جنگیں ہار رہی تھی اور سلطنت کے کافی علاقے دشمنوں کے ہاتھ جا چکے تھے، جس کی اہم وجہ یہ تھی کہ آنے والے عثمانی سلاطین اس عظیم سلطنت کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد سلطان احمد III کی نسل سے کئی سلطان تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے سلطان بنے، لیکن ان سب کی کوئی ذاتی حیثیت نہ تھی، اور یہ سب سلطنت کو چلانے اور مختلف فیصلے لینے کے لیے کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ کیا کرتے تھے، جس سے سلطنت کمزور ہوتی گئی اور دشمنوں کے لیے آسان شکار بن گئی۔ تو ہم سلطان عبدالحمید خان پہ آتے ہیں، جو 34 سال کی عمر میں عثمانی سلطنت کے 34ویں سلطان اور 26ویں خلیفہ بنے۔ سلطان عبدالحمید کو وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی جو بہت سی مشکلات سے دوچار تھی۔ وہ ایک ایسے وقت میں سلطان بنے کہ جب سلطنت معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکی تھی اور فوجی طور پہ بھی اپنا دفاع نہ کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف اندرونی بغاوتوں کا بھی سامنا تھا، جن میں سر فہرست ینگ ٹرک موومنٹ تھی، جو کہ ایک لبرل جماعت تھی، اور ان کا مقصد خلافت کے نظام کو ختم کر کے سلطنت میں ایک آئینی حکومت کا قیام تھا۔ سن 1881 میں فرانس نے تیونیسیا اور سن 1882 میں انگریزوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ویورز، ان کے بارے میں سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ سن 1901 میں یہودیوں کی طرف سے بیت المقدس کے بدلے میں انہیں ایک بہت بڑی آفر کی گئی، جس میں عثمانی سلطنت کا سارا قرض ختم کرنا، عثمانیوں کے لیے ایک بحری بیڑا بنانا اور 35 ملین سونے کے سکے دینا تھا۔ اس آفر سے عثمانی سلطنت کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے، لیکن خلیفہ عبدالحمید نے یہ آفر ٹھکرا دی، بلکہ یہودیوں کے وفد سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ مغربی قوتیں نوجوان ترکوں میں خلافت کے خلاف اور آئینی حکومت کے حق میں بیج بو چکی تھیں، جس کے نتیجے میں آخرکار 27 اپریل سن 1909 میں ینگ ٹرک موومنٹ کے دباؤ میں آ کے سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کو عثمانی سلطنت کے عظیم اور خود مختار سلاطین میں آخری سمجھا جاتا ہے، تاہم ان کے بھائی محمد VI سلطنت کے آخری سلطان تھے، جن کے بعد کمال اتا ترک نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھ دی۔ اور جہاں تک خلافت کی بات ہے تو سلطان عبدالعزیز کے بیٹے عبدالمجید II آخری خلیفہ تھے، اور اس آخری خلیفہ کو سن 1924 میں معزول کر کے ملک بدر کر دیا گیا، جس سے عثمانی سلطنت اور آخری اسلامی خلافت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سلطان عبدالمجید موجودہ عثمان اوغلو خاندان کے پہلے سربراہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔